تمام قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایمان کی توفیق دی اور ساتھ میں بڑے مبارک ایام دیے، اور مبارک ایام میں نورانی راتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے 4 راتیں گزر چکی ہیں، آج یہ 5ویں رات ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ سنت کے مطابق اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب سنت کے مطابق کیا ہے؟ ہم نوافل پڑھیں کثرت سے، اور قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں۔ اگر اس طریقے سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہم جاگ رہے ہیں، یہ ہمارا جاگنا، یہ بیٹھنا، یہ کچھ سننا اور سنانا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر خیر و برکت رکھ کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ آپ لوگ ذرا سامنے آ جائیں، مل کے بیٹھیں تو بہتر ہے، جو دیوار سے ٹیک لگائے ہیں، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے بکھر کر بیٹھنا۔ سنت یہ ہے مجلس میں ہم مل کے بیٹھیں۔ دوستوں، چونکہ ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بچے اور نوجوان زیادہ نظر آ رہے ہیں، اسی مناسبت سے کچھ بات ہو جائے میرے ذہن کے حساب سے بہتر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اعتکاف میں بھی، محفل میں بھی نوجوان زیادہ ہیں، یعنی ہمارے بڑے بزرگ تو اعتکاف نہیں کریں گے لیکن بچوں کو بٹھا دیں گے۔ یہ بھی اچھی سوچ ہے مستقبل کے لیے، ہے نا۔ یہ بچے اولاد جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا بہت عظیم، بہت بڑا، بہت قیمتی تحفہ ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو اللہ اولاد نہیں دیا، اولاد سے محروم رکھا ہے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اور کیا کیا باتیں لوگوں سے سننا پڑتا ہوگا۔ تو ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بنائیں۔ یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کے لیے میں 2 حدیث 2 روایت بیان کر دوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بیہقی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر قائم ہوگا، یہ دنیا ختم، دوسری دنیا وجود میں لائی جائے، کچھ والدین ہوں گے جنت کے اندر، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، وہ داخل ہو جائیں گے۔ جب داخل ہوں گے تو جا کے ایک جگہ رک جائیں گے، اللہ ان کے ٹھہرنے کے بعد کہے گا ذرا اور اوپر جاؤ، وہ اوپر جائیں گے، پھر رک جائیں گے۔ تعجب کی نگاہ سے رب کو دیکھتے ہوں گے
پھر اللہ کہے گا اور اوپر جاؤ، وہ اور اوپر جائیں گے، رک جائیں گے۔ اللہ کہے گا اور اوپر جاؤ، اور اوپر جائیں گے، رک جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر، اونچے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم لوگ اتنے تعجب سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے اے رب العالمین، ہم نے زندگی میں اتنی نیکیاں نہیں کی، اعمال صالحہ نہیں کیا کہ ہم کو ہمارے عمل کی وجہ سے یہ مقام جنت میں آپ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں، حقیقت میں تم نے وہ عمل نہیں کیے جو تم کو اونچا مقام ملا، تمہارے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کے بعد جہاں تم لوگ رک گئے تھے وہی مقام تھا۔ یہ سوال کریں گے رب العالمین پھر یہ مقام تک میں کیسے پہنچا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا تم نے اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دی تھی، ایسا اخلاق سکھلایا تھا، ایسا دین سکھایا کہ تم مر گئے، تمہاری اولاد اس دین پر عمل کر رہے تھے اور تمہارے مقام کو ہم بلند کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جس مقام پر جنت کے آج تم پہنچے ہو وہ تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں، تمہارے نیک اولاد کے عمل کی وجہ سے ہم نے یہ تم کو مقام دیا ہے۔ تو دوستو، اصل زندگی تو وہاں کی زندگی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہم کو سکون ملے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے زندگی میں بھی ہماری نیک نامی ہو اور مرنے کے بعد بھی ہم کو سکون ملے اور ہمارا نام پیدا ہو، تو ایک ہی چیز ہے اولاد صالح۔ دوسری حدیث نقل کرتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، میدان معاشر قائم ہوگا، ایک جوڑے کو رب کہے گا جنت میں جاؤ، جاتے رہیں گے، اللہ کہے گا رک جاؤ، ادھر آؤ ذرا، پلٹ آئیں گے، اللہ کہے گا یہ کون ہے؟ اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ میری بیٹی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب میرے بیٹے۔ اللہ کہے گا لیکن میری امانت تھی جو تم کو ہم نے دیا تھا، لیکن اس امانت میں خیانت تم نے کیا۔ اے اللہ خیانت کیا کیا؟ میں بھوکا رہا، تکلیف اٹھایا، پریشانیاں جھیلی، لیکن اس کو دنیا کے اندر اچھی سے اچھی تعلیم دی، اچھے سے اچھے مقام پر پہنچایا، لاکھوں روپیہ کمانے والا تھا۔ اللہ کہے گا ہاں دنیا حاصل کرنے کی تم نے تعلیم سکھائی، ہنر سکھایا، لیکن میں نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا تھا وہ مقصد تم نے نہ بتایا، جس کے وجہ سے یہ میرے حکم کے خلاف ورزی کرتی رہی، گناہ میں زندگی یہ تمہاری اولاد گزارتی رہی، بغاوت کرتی رہی، ہماری شریعت کے خلاف زندگی گزارتی رہی، جس کے وجہ سے آج یہ دوزخ میں جا رہے ہیں، لیکن اس امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے اب تم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں جاؤ۔ خود تو اچھے عمل کیے لیکن اولاد کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے ان کی نیکیاں بھی برباد، اب اولاد کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہونا پڑ رہا ہے۔ ہم غور کریں اس پر۔ اور ہم سمجھتے ہیں ایک مولوی صاحب کو گھر میں بلا کے 1000-2000 روپے دے دیا، ہمارا فریضہ پورا ہو گیا، دین سکھا دیا، اب اللہ ہماری گرفت نہیں کرے گا۔ اللہ ماشاء اللہ پہلے پڑھانے والے تھے، دیندار بنتے تھے، اب تو خالی اداکار بنتے ہیں، کیونکہ پڑھانے والا بھی پڑھاتا کم ہے، چاپلوسی زیادہ کرتا ہے۔ گھر والے خوش رہیں، بچہ جتنا پڑھتا اس سے زیادہ اس کو تعریف کرنا پڑتا، ہاں پڑھ لیے، نہیں تو پھر
یہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت نکلے دین، یعنی گھر سے نکلنا پڑے گا، اگر بستی سے نہیں تو گھر سے نکلو دین سیکھنے کے لیے۔ جب دین سمجھ میں آئے گا پھر پلٹ کر آؤ اپنے بستی اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، کچھ قربانیاں دینا پڑے گا۔ تو خیر جتنا معمولی ہم نے سمجھ لیا ہے اولاد کو تعلیم تربیت دینا، اتنا معمولی اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے، اس پر غور کرو۔ چنانچہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں رب العالمین نے رحمان کے بندوں کے کئی اوصاف بیان فرمائے، ان میں سے ایک سبب رحمان کی ایک صفت رب العالمین نے فرمایا، وہ دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا، اے رب ہمیں عطا کر، من ازواجنا وذریاتنا، ایسی اولاد اور ایسی بیویاں، من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو تیری بھی فرما برداری کریں، ہماری بھی اطاعت فرما برداری کر کے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ گویا اب پورے گھر والے بیوی اور بچوں کا امام بنا۔ اب امام بنانا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اولاد نیک چاہتا ہے تو سب سے پہلے خود نیک متقی پرہیزگار بنے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، اللہ و رسول کے احکام کے خلاف ورزی کرتے چلے جائیں، مولوی صاحب کے کہہ دیں تم سکھا دو بھائی، نہیں، پہلے خود نیک بنے، صالح بنے، شریعت کے پابند بنے، شریعت پر عمل کرنے والے بنے، پھر اس کے بعد اولاد کا سب سے پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایسی ماں کا انتظام کریں جو نیک اور صالح ہو، جو اولاد اس کی یہ قیمت ہے، اولاد کی نعمت کی قدر کر سکے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شادی کے لیے دیکھا جاتا ہے 4 چیز، ایک خوبصورتی، مال، حسب، نسب۔ نبی نے فرمایا ان تینوں چیزوں کے پیچھے نہیں، فارفور بذات الدین، تم دینداری کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کرو۔ یہاں کہا جا رہا کامیابی دینداری، یعنی اگر تم حقیقت میں جو رب تمہیں رحمت نواز دینے والا ہے، اولاد کی شکل میں جو تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، دل کا سرور بنے گا، دنیا کے اندر عزت اور نیک نامی کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنے گا، جنت میں اونچا مقام حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، تم مر جاؤ گے لیکن زندگی میں جیسے عمل صالح کرتے تھے تم کو ثواب ملتا تھا، تمہارے مرنے کے بعد بھی ثواب ویسے جاری رہے گا۔ اگر یہ ساری چیز چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے نیک اور صالح عورت کا، ماں کا انتظام کرو۔ اس کے لیے فضفر، دینداری کو تم پسند کر لو۔ ہم نے جتنا معمولی سمجھ لیا، معمولی نہیں ہے بھائی، خود اچھے بنے، پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک نیک صالحہ خاتون ماں کا انتظام کریں، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
جب باپ بھی متقیوں کا امام نیک صالح ہوتا ہے، ماں بھی دین پسند ہوگی، نتیجہ کیا ہوگا؟ سورۃ الکہف جمعہ کے اندر پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن اگر پڑھے تو ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک گناہ معاف، ثواب، سنت رسول ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ بہت سارے فتنوں سے ہم بچ جائیں، شروع کی 10 آیتیں یاد رہیں تو۔ لیکن اس سورہ میں ہے کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ 2 بچوں کا ذکر کیا رب نے، فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، سفر جاری ہوتا۔ اس درمیان چل رہے ہیں دونوں، ایک بچہ کھیل رہا ہے، معصوم بچہ، ایسے چھوٹا بچہ، حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ پکڑتے، منڈے آڑ دیتے، مار دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال غصہ، ارے بیچارہ کھیل رہا ہے، معصوم بچہ ہے، نہ کچھ کیا نہ کرایا، اس کو بلا وجہ آپ نے قتل کر دیا۔ بعد میں وجہ بتائی۔ حضرت خضر نے کہا حقیقت میں اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، بڑے دیندار ہیں، اور یہ بچہ آگے چل کے اپنے ماں باپ کے دین کے لیے فتنہ اور آزمائش بنتا۔ ہو سکتا تھا بچے کی محبت میں اس کے ماں باپ کا دین خراب ہو، اس کے ماں باپ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے اس کو قتل کر ڈالا۔ ظاہر بات ہے رب کا حکم ہے۔ آج کتنے لوگ خود تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اولاد کی محبت میں جائز ناجائز سب، یہ ہے فتنہ۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال فتنہ ہے تو اولاد بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ایک یہ وجہ حفاظت کرنے کے لیے آج ہم کہتے ہیں ارے اپن اچھے نماز پڑھے، کہیں کو یہ مصیبت، کہیں کو یہ پریشانی، اولاد کو تعلیم صحیح نہیں دی، باہر جا کے کیا کیا نمونے گل کھلا رہا ہے کیا پتہ، اس کے برائی کرنے کی نحوست سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی، اور ہم کہتے ہیں کوئی کرا دیا ہے۔ یہ نہیں سوچتے یہ ہماری منحوس اولاد جس کو ہم نے صحیح تعلیم نہیں دیا، اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے کہ اتنی پریشانی ہم کو جھیلنا پڑ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک بستی میں پہنچے، بھوکے پیاسے تھے، کہا بستی والوں کو کھانے پینے کے انتظام کرو، لیکن بستی والوں میں کوئی کھانا کھلایا نہیں ان دونوں بیچارے، کوئی کھلانے پلانے کے لیے تیار نہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، رب نے فرمایا اب دونوں بھوکے اور پیاسے نکل رہے ہیں بستی سے، جائیں گے کسی اور بستی میں، کہیں کچھ کھانے کا مل جائے گا۔ جاتے جاتے دیکھتے ہیں ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہو رہی ہے، گرنا چاہ رہی ہے۔ حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے ہاتھ سے درست کی، وقت لگا، تکلیف بھی ہوئی، محنت کرنا پڑا، پسینہ بہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ، کیا ضرورت تھی اس کو، ہم بھوکے پیاسے ہیں، بستی والوں کو ہم نے کہا تھوڑا کھانا کھلا دو، کوئی ہم کو کھلانے کے لیے تیار نہیں، ہم فری میں اس کی دیوار صحیح کر کے دے رہے ہیں بستی والوں کے۔ اگر یہ لوگ صحیح کراتے تو مزدور، اس کو مزدوری دینا پڑتا، اس میں گارا مٹی سیمنٹ کیا کیا لگانا پڑتا، مفت میں آپ نے کام کر دیا، صحیح کر دیا، کیوں ایسا؟ حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے، اگر دیوار گر جاتی
تو بستی والے لوٹ لیتے، کھا جاتے۔ تم کہتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ یتیم بچوں کا گھر ہے، اور ان یتیم بچوں کے ماں باپ بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے کہ بعد میں ان کے کھانے پینے کا انتظام اچھا نہ ہو سکے۔ رب کا قانون دیکھو، اگر ماں باپ اچھے نیک دیندار انتقال بھی کرتے تو ان کے اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ ان کی اولاد کی حفاظت کرتا، مال کی جان کی حفاظت کرتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہماری اولاد نیک اور صالح ہو، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو ہمیں چاہیے ہم خود نیک صالح بنے، شریعت پر عمل کرنے والے، اور پھر ایسے اپنے بچوں کے لیے ماں کا بھی انتظام کریں۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارا فریضہ ہے ان کے لیے دعا کریں۔ اولاد بیمار ہے، دعا کرو مولوی صاحب، گھما کے دن لکھ کے پہنچا دیں گے، کئی گھنٹہ وقت ضائع کریں گے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث پہ یقین نہیں ہے کہ ماں باپ کا جب ہاتھ اٹھتا ہے اپنی اولاد کے بارے تو رب خالی نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ ماں باپ کو سمجھ ہونا چاہیے، وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھ کر، کہ اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے اور ہمیں یقین ہے 100% کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے بارے میں خالی نہیں جاتی۔ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں نبی کی حدیث پر یقین کرتے ہوئے، میری اولاد کے بارے میں میری دعا قبول کر لے، اس کی پریشانی دور کر لے۔ اللہ کی قسم حدیث غلط نہیں ہوگی، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن یہ ہم سے ہوتا نہیں۔ اور رب کہتا ہے 26واں پارہ سورہ احقاف، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ رب اوزعنی، جب ایک انسان صاحب سمجھ ہوتا ہے، سمجھدار، اچھے برائی کی تمیز ہونے لگتی ہے، سمجھدار کا بالغ ہو گیا، بالغ 14 سال 15 سال کی عمر میں ہو گیا، اور جب عقل پہنچتی ہے حد کو 40 سال کی عمر۔ اب اس عمر میں لوگوں کو اولاد ہو جاتی ہے، بیٹے بیٹیاں، اور اس کے اماں ابا بوڑھے ہونے لگتے ہیں، بیچ میں یہ رہتا ہے 40 سال کی عمر میں۔ تو ایسا شخص دعا کرتا ہے، اور دعا کیا ہے؟ اور رب کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے جو انعام مجھ پر کیا ہے، جو نعمتیں ہمیں زندگی میں دی ہے، اور جو نعمتوں سے نوازا ہے میری ماں کو، میرے باپ کو، جو مجھ کو نعمتیں دی ہیں اور جو نعمتیں میرے ماں کو، میرے باپ کو دی ہیں، ان تینوں پر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ ایک شخص یہ دعا کرتا ہے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھ پر جو نعمتیں ہیں، میرے ماں باپ پر جو نعمتیں ہیں، رب توفیق دے کہ ان کا شکر ہم ادا کر سکیں۔ وعلی والدی، دوسری دعا وان اعمل صالحا ترضاه، اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یہ راضی ہونے کی رات ہے دوستو، راضی ہونے کی، اور اس وقت قیام کریں گے اگر عاجزی انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو اللہ کی قسم نبی نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اس سے اللہ راضی ہوگا یہ عمل سے۔ دوسرے قرآن کی تلاوت سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع القوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ، اور درس دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے جو لوگ قرآن کو سمجھے ہیں اور ساتھ میں بیٹھنے والوں کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ ویتدارسونہ، درس دیتے ہیں ان کو۔ جب معاملہ ایسا ہے تو الا نزلت علیہم السکینہ، ایک فضیلت، اب اس کے اوپر سکینہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ چلتا رہتے، رب کعبہ کی قسم سکینہ نازل ہوتا رہتا ہے۔ عرش کا تعلق فرش سے ہو جاتا، اس زمین کے ذرہ جو ہوتا ہے جہاں قرآن سکھا اور سکھایا جا رہا ہے، پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، معنی مفہوم بتایا جا رہا ہے، اس زمین کا ذرہ اللہ کے عرش سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، ایک فضیلت، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا سنت رسول، طریقہ رسول، محفل کا، مجلس کا یہ ہے کہ مل کے بیٹھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ایک مرتبہ، تقریر ختم ہوئی، درس ختم ہوا، آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت، حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص کا، 3 آدمی کا کیا معاملہ میں بیان نہ کر دوں؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جب چل رہا تھا میرا درس، میں سمجھا رہا تھا، وعظ کر رہا تھا، ایک شخص آیا، دیکھا جگہ نہیں ہے، چلو جان دو، لوگ کچھ بھی بولیں گے، کیا بھی بولیں گے، شرمایا نہیں، سامنے آ کر بیٹھ گیا، خوب اچھی طریقے سے بات سن۔ جب وہ شرمایا نہیں، سامنے آ کر جگہ بنا کے بیٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ ادا رب کو اتنا پسند ہے، رب نے اپنے رحمت سے جوڑ دیا ہے، اپنی رحمت سے جوڑ دیا۔ دوسرا آیا، وہ سوچا اگر سامنے جاتا ہوں تو لوگ کہیں گے آیا بعد میں جا رہا ہے پہلے، نہ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں، وہیں سے بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ جو خاص رب کی رحمت اس پر تھی اس پر نہیں تھی، وہ رحمت کا مسئلہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تیسرا آیا ادھر ادھر دیکھا، ارے نہیں اب مجلس ختم ہونے والی ہے، کئی کو لوگ بولیں گے اب انہیں کئی کو آیا کیا لینے کے لیے آیا، شرمایا لوگوں سے، چلے گیا منہ پھیر کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی رحمت نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے رات جاگنے کے نام پر بد نصیب، باہر تو روڈ پہ بیڑی پھونک لیتے ہوئے، دنیا بھر کے غیبت چغل خور کر لیتے ہوئے، بحث مباحثہ کر لیتے ہوئے ٹھہرے ہوں گے، تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر تلاوت کرنے کی ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ سوچو کتنے بدقسمت ہوں گے۔ اس نورانی رات میں بھی شیطان نہیں ہے، لیکن شیطان کا اثر ان کے اوپر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ جب مڑے تو اللہ نے ایسے بدنصیبوں کو بدنصیبوں میں داخل کر دیا۔ جا تو الا نزلت علیہم السکینہ، سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔
وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں، وحفتہم الملائکہ، اور سب کو جو خصوصی جماعت فرشتوں کے، رب کے قریب فرشتوں کی جو جماعت آئی رہتی ہے، وہ جماعت ان کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ کیا اونچا مقام ہے ایسے لوگوں کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں جتنے بیٹھے ہیں، ایک تو سکینہ کا نزول فرما رہا ہے، رحمتوں نے ڈھانپ لیا ہے، فرشتوں نے رحمت کے گھیر لیا ہے، اور چوتھا مقام مرتبہ فضیلت یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو مقدس فرشتے ہیں، قریبی فرشتے ہیں، اونچا مقام رکھنے والے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے درمیان اس محفل میں جمع ہونے والے ایک ایک شخص کا، ایک ایک فرد کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے، یہ میرا فلاں بندہ ہے، یہ میرا فلاں بندہ ہے، یہ میرا فلاں بندہ ہے۔ کیا مقام ہوتا ہے اس محفل میں جمع ہونے والوں کا، جس میں رب کا قرآن سکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے دوستو۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ جب ایک انسان ایک سمجھدار عمر کو پہنچتا ہے، اولاد بڑی ہو رہی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، یہ 40 42 45 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے سورہ حقاب میں، اب یہ دعا کر رہے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب جو میرے ماں باپ کو تو نے نعمتیں دی ہیں، اے میرے رب جو تیری نعمتیں مجھ پر ہے جس کو شمار کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن، زندگی گزر جائے گی، شمار نہیں کر سکتا، سب کی نعمتوں پر مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یہ دو دعا ہو گئی۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میرے بیٹے بیٹیاں جو ہے ان کی اصلاح فرما دے، ان کو اپنا مطیع بنا، اپنا فرما بردار بنا، شریعت پر چلنے والا بنا دے، گناہوں سے، خطاؤں سے، معصیت سے بچنے والا بنا دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اے اللہ مجھے اپنی طرف متوجہ ہونے والا، رجوع ہونے والا صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، جیسے رمضان میں میں نے مسجد کو آباد کیا، تیری طرف متوجہ رہا، تیری طرف ہاتھ اٹھایا، تیرے سامنے سجدہ کیا، تیرے سامنے ہاتھ کو پھیلایا، مغفرت طلب کی، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ایسے ہی توفیق مجھے دینا، انی تبت، توبہ کرنے والا بنا دے سال کا 12 مہینہ، وانی من المسلمین، اور اے اللہ مجھے فرما بردار بنا، فرما بردار خالص ایک مہینے میں نہیں، رمضان کے بعد بنا دے، رمضان کے بعد بھی باقی عمل، یہ تو نفاق ہوگا۔ بدترین انسان وہ ہے، ہمارے اسلاف نے کہا، جو بدبخت، جو بد نصیب صرف رمضان کے مہینے میں رب کو پہچانتا، باقی 11 مہینے میں رب کو پہچانتا نہیں۔ بد نصیب انسان ایسا ہے۔ کفار میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ایک مہینے میں صرف رب کو پہچانا، اس کے بعد پہچانا نہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ۔ جا رہے ہیں بھائی، اجازت ہے 2 منٹ کی، بیچارے دور سے آئے، ملنے والے، حافظ صاحب سے ملاقات کیا رہتا ہوں، بورا بنڈا سے آئے ہیں، تھوڑا 2 منٹ۔
بسم اللہ۔ تو 5 دعائیں جو لوگ مانگتے ہیں، 5 دعائیں، ایک ہمارے اوپر ماں باپ پر جو نعمت ہے شکر ادا کرنے کے، جس سے تو راضی ہو جا، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری اولاد کی اصلاح، نیک صالح اچھا بنا دے، اور پھر چوتھی چیز مجھے توبہ کرنے والا، رجوع ہونے والا، متوجہ ہونے والا، اپنی طرف آنے والا بنا دے، 5واں مجھے فرما بردار بنا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ 5 صفتیں ہوں گی۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے عملوں کو ہم قبول کریں گے۔ اگر یہ عمل نہیں ہے تو گویا قبول نہیں۔ ہم نے زندگی میں کتنی بار اولاد کے لیے دعا مانگی، سوچ لیں دوستو، آئینہ بنائیں یہ آیات کو۔ احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ 5 صفتیں ہوں گی، 5 باتوں کی دعائیں کریں گے، ان کے ہی گناہ کو ہم معاف کریں گے، ان کے گناہ ان سے ہم دور کر دیں گے۔ احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ایسے ہی لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہمارا وعدہ سچا ہوگا۔ یہ 5 دعائیں ہم کریں گے تو اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ یہ 5 دعائیں ہم مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت دے گا۔ یہ 5 دعائیں ہم مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو گویا اعمال صالحہ ہمارے قبول، ہمارے گناہ معاف، ہمارے لیے جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو دوسرا، اگر اولاد کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی ذلت، رسوائی، پھٹکار، دھتکار، مار سے بچنا چاہتے ہیں تو دعا بھی کرتے رہیں۔ اور نمبر 3 جو آج ایک دم ختم ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اپنے مائیں اور بہنوں سے بھی کہیں گے، خواتین سے، اپنی اولاد کو بزرگوں کے ساتھ بیٹھاؤ، بزرگوں کے ساتھ۔ اور آج موبائل دادی کے ساتھ مت کو جا بھائی، انہیں ہمیشہ ایسی بولتی ہوئے رہتے، نانی کہاں بڈھوں کے پاس بیٹھے رہتے۔ یہ روکتی ہیں عورتیں جو ضعیف بزرگ لوگ ہیں یا خواتین ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بڑے عمر کے بزرگوں کا سایہ یہ رحمت ہے، برکت ہے، برکت ہے دوستو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑوں کا سایہ۔ قرآن نے کہا احسن القصص سورہ یوسف کے اندر بڑی نصیحت کی چیز ہے، اس کے اندر ہے، جب یہ بچے معصوم جو چھوٹے ہیں بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں، ارے ہماری بوڑھی ماں نانی جو ہم کو قصے کہانیاں سناتی تھی آج بھی یاد ہے، ہمارے دادا بوڑھے تھے ہم کو قصے کہانیاں سناتے تھے، آج بھی ہے، ہم بھی ویسا بنے گے۔ تو یہ ہے تربیت کا انداز۔ آج یہ چیز ایک دم ختم ہو چکی ہے۔ کوئی شخص اپنے بچوں کو بزرگوں کی خدمت کرنے کے لیے مقرر نہیں کرتا، ان کے پاس بٹھاتا نہیں۔ اس لیے اولاد نالائق، بدتمیز، بد اخلاق، بد زبان،
پہلے جب تک دوسروں کو بولتے رہتے اماں ابا واہ واہ کرتے، ایک دن آتا جیسے بزرگ کہتے ہیں جب تم کتے کو بھوکنا سکھاؤ گے تو ایک دن پلٹ کر کتا تم کو ہی کاٹے گا۔ جب بدتمیزی آج بچہ ہمارا دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، بد اخلاقی دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، بزرگوں کی بات نہیں سن رہا ہے، تو ظاہر بات ہے ایک دن وہ ضعیف بوڑھا نہیں رہے گا، اب تم نظر آؤ گے، تمہارے اوپر وہ ساری چیز آزمائیں گے۔ جب پلٹ کر آؤ گے مولوی صاحب اس کے بارے میں خطبہ دو، اس کو سمجھاؤ، یہ سمجھتا نہیں ہے، ناک کٹا دیا، ایسا کیا، لیکن وقت جانے کے بعد کچھ نہیں۔ احسن القصص ہماری مائیں بہنیں محدثین کے، علماء کے، اسلاف کے معلوم ہے وہ واقعات، وہ قصے، وہ کہانیاں معصوم بچے کو سنائے تو معصوم بچے کے دل پر اس کا اثر ہو، معصوم بچے کی اصلاح ہو، وہ با اخلاق بنے، با تمیز بنے اور بزرگوں سے نصیحت حاصل کرنے والا بنے۔ بچوں کے اصلاح میں، اچھے اخلاق اور کردار میں یہ چیز کا ہونا ضروری ہے کہ بزرگوں کے پاس اپنے بچوں کو بٹھایا جائے۔ یہ تین چیزیں دوستوں، اور چوتھی چیز ہم وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں کیونکہ قرآن خیر الہدی فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر فإن بات کون سی ہے؟ کتاب اللہ کی، اس سے بہتر کوئی بات، کوئی مشورہ، کسی کی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ آپ اٹھاؤ 21واں پارہ سورہ لقمان۔ جب رب نے اس کو اپنا کلام بنا دیا، رب نے اس کو اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، رب نے باعث رحمت برکت قرآن کو بتا دیا، تو ظاہر بات ہے اس میں جو نصیحت ہے اس سے بہتر نصیحت والی چیز کوئی ہو سکتی نہیں۔ اس لیے سب سے بہتر بات ان کی بات نہیں۔ سورہ لقمان دوسرا رکوع۔ لقمان اور رحمت اللہ علیہ نبی نہیں تھے، ایک حکیم تھے، نیک انسان تھے، رب کے فرما بردار تھے۔ انہوں نے جو اپنی اولاد کو نصیحت کی، رب کو وہ نصیحت اتنی پیاری لگی، اتنی اچھی لگی، رب نے اس کو اپنے قرآن میں قیامت تک کے لیے ایمان والوں کی نصیحت، عبرت، اصلاح کے لیے محفوظ رکھ دیا ہے۔ اور رب کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے لگتے جگر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، اے میرے جانے جگر، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ گویا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ہم جس طریقے سے کبھی کبھی جمعہ کو نماز کو اپنی اولاد کی انگلیاں پکڑ کے لاتے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس سے زیادہ ہم زور دیں برائیوں کے، گناہ کے عیوب، برائیاں، نقصانات بچوں کے سامنے رکھے اور اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے، ایک ایک گناہ کی قباحت ہم بیان کریں۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک انتہائی خطرناک گناہ ہے، اے میرے لال اس سے بچتے رہنا۔ اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، رب نے فرمایا
اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رب کا کلام، رب نے یہ نصیحت کی، کچھ لوگ کہتے نہیں ہے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، دنیا میں تمہارے اوپر احسان اگر کسی کا ہے تو تمہارے ماں باپ کا ہے، اور تمہارے اوپر سب سے زیادہ حسن سلوک کا کسی کا فریضہ ہے تو ماں باپ کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اے میرے بیٹے، شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا قبیح گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اگر ماں باپ بھی شرک کرنے کے لیے کہیں، اتنا بڑا رشتہ ہے، اتنا نازک رشتہ ہے، اتنے بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن ایسے وقت میں شرک نہ کرنا، چاہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہی کیوں نہ پڑے، ماں باپ کو چھوڑ دینا، ان کی نافرمانی کر جانا، لیکن شرک جیسے قبیح گناہ نہ کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، کہتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں، وَإِن جَاهَدَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہتے ہیں میرے بارے میں۔ کیسے؟ ایمان قبول کر لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر لیے، ان کے ساتھ رہنے لگے، دین سیکھنے لگے، عمل کرنے لگے، لوگوں تک دین پہنچانے لگے۔ ان کی ماں اسلام قبول نہیں کی تھی، ماں نے بہت سمجھایا، بہت منایا، بہت دور رکھنے کی کوشش کی، ظلم بھی کیا، مارا پیٹا بھی، لیکن حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے بیزار نہیں ہوئے، نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، پہلے والے دین مذہب مسلک میں نہ آئے، ماں ہار گئی، پریشان ہو گئی، آخری حربہ، آخری طریقہ اس نے اپنایا۔ یہ بہت چاہتے تھے اپنی ماں کو، بہت پیار کرتے تھے، بڑا خلوص محبت کا معاملہ تھا۔ ماں نے کہا اے بیٹے سن لے، جب تک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب دین اسلام نہیں چھوڑتا، ساتھ نہیں چھوڑتا، اس وقت تک مجھ پر اللہ کی قسم اناج کا ایک دانہ حرام، پانی کا ایک قطرہ حرام، مر جاؤں گی لیکن ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم لوگ کہہ رہے ہیں نہیں مانے تو ناراض ہوتے، ایسا نہیں کیے تو انہوں شادی میں نہیں آتے، اماں خالہ فلاں فلاں، یہ دنیا بھر کے ڈھکوسلے۔ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے توحید کو جانا ہی نہیں، بس باپ دادا کر رہے تھے، ہم کو وراثت میں مل گئی۔ امتحان شروع ہے، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، جب ایک ماں شرک کرنے پر اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے کہ 3 دن تک پانی کا ایک قطرہ منہ میں نہ ڈالے، 3 دن تک بے ہوش ہو جائے لیکن اناج کا ایک دانہ نہ ڈالے، تو جو موحدہ ماں ہے، توحید والا باپ ہے، وہ توحید پہ لانے کے لیے اتنی بڑی قربانی کیوں نہیں دے سکتا؟ لوگ کہنے لگے سہل تم یہاں بیٹھے ہو، تمہاری ماں 3 دن سے کچھ کھائی نہیں، حالت خراب ہو گئی، جاؤ اس کو تیار کرو کھانے پینے پر ورنہ مر جائے گی، لوگ کہیں گے تم نے مار ڈالا ہے۔ بھاگتے ہوئے آئے، بہت کوشش کی خوش کرنے کی، منانے کی، راضی کرنے کے، کھلانے پلانے کی، لیکن بڑھیا ہے کہ مانتی نہیں، اڑیل ہے، بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں، تو چھوڑ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، میں کھانے لگتی، نہیں تو مر جاؤں گی کھانے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہا کہ امی جان اللہ کے قسم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، لیکن یاد رکھنا
جس دین اسلام سے تم ہٹنے کی بات کر رہے ہو، ایک جان تمہارے اندر ابھی ہے، ایک نہیں 100 جانیں، اور ایک ایک کر کے تمہارے اندر سے نکلتی جائے، تم تڑپ تڑپ کے ایک نہیں 100 مرتبہ مر جاؤ، لیکن رب کعبہ کی قسم محمد الرسول اللہ کا جو دین میں نے قبول کیا اس کو چھوڑوں گا نہیں، تم مر جاؤ۔ یہ ہے توحید دوستو، یہ ہے توحید۔ ہم نے توحید کو سمجھا کہاں ہے؟ آج ہم کو ضرورت ہے توحید کو سمجھنے کی، ورنہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں ہمارے اوپر نہیں آتی، کیونکہ رب کا تو دعویٰ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اپنے ایمان کو، اپنے توحید کو شرک کی غلاظت گندگی سے پاک رکھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے امن انہی کے لیے ہے، سلامتی ان کے لیے ہے، راحت ان کے لیے ہے، غلبہ ان کے لیے ہے، اور وہی لوگ دنیا میں ہدایت پہ چل رہے ہیں، اس ہدایت پہ چلتے چلتے وہی لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ رب تو یہ کہتا ہے، بگاڑ ہے ہماری توحید میں دوستو، بگاڑ ہے ہماری۔ جب بڑھیا دیکھی یہ اتنا پکا ہے، اب جان بچانا کھانا شروع کر دی، تو یہاں لوگ کہتے ہیں، لقمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، لیکن وہ ماں باپ اگر کہیں شرک کرو تو خبردار مر جائیں، لیکن شرک نہیں کرنا۔ یہ 2 نصیحت ہو۔ تیسری نصیحت، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير۔ اے میرے لاڈلے، گویا زیادہ ابھی عمر کا بچہ نہیں ہوا ہے، یا بنیہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ معصومیت سے لے کر 10-12 سال، 13 سال، 15 سال تک استعمال ہوتا ہے، ابھی بڈھا نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، سمجھانے کے لیے۔ گویا یہ چھوٹی سی عمر میں شریعت ہم کو سکھاتی ہے، قرآن سکھاتا ہے بچے کو اماں ابا خود بٹھائیں اور محبت سے سکھائیں۔ یا بنیہ انها ان تک مثقال حبة من خردل او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير۔ اے میرے لاڈلے، انها ان تک، چاہے تم اچھی چیز کرو رتی برابر، چاہے برا کام تم کرو، او فی صخرتین، چاہے وہ اچھائی برائی ایک چٹان ہو جس میں چونٹی کے گھسنے کا بھی سوراخ نہ ہو، ہوا جانے کا بھی سوراخ نہ ہو، اس کے اندر چھپ کے بیٹھ کر تم اچھائی کرو یا برائی کرو۔ اور فی السماوات، 7 آسمان ہے، 7 آسمان کے کسی کونے میں بھی تم چھپ جاؤ، اچھائی کرو یا برائی کرو۔ اور فی الارض، 7 زمینیں ہیں، زمین کے کسی ذرے میں تم چھپ جاؤ، بیٹھ کر برائی کرو یا کہ اچھائی کرو، رائی کے دانے کے برابر۔ لیکن یاد رکھنا تمہارے رب کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، یاد بھی اللہ، یہاں ہو سکتا ہے وہ اچھائی برائی چھپ جائے، لیکن یاد بھی اللہ جب میدان محشر قائم ہوگا، جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، جب جزا سزا کا معاملہ ہوگا، جب نیکیاں برائیاں وزن کی جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہوگی تو جنت، برائیاں زیادہ ہوگی تو دوزخ، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کائنات انسانیت پوری موجود ہوگی، وہ ذرہ برابر بھی تمہاری نیکی جو ہوگی یا برائی جو ہوگی اللہ تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بہت باریکی خبر رکھنے والا ہے،
گویا اپنی اولاد کو شرک سے روکنے کے بعد آخرت پر یقین کا عقیدہ پیدا کر رہے ہیں، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اس کا عقیدہ ٹھوس ہو جائے کہ ہم کہیں بھی ہوں، اچھائی کرے برائی کرے، میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے، میرا رب ضرور اس پر حساب کتاب لے گا، میرا رب ضرور اس پر پکڑ کرے گا، اس اچھائی کا بدلہ دے گا، یہ یقین ہو جائے دوستو۔ یہ تیسری نصیحت تھی حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی اپنے اوپر۔ اگر آج یہ چیز مائیں اور والدین بچے کے ذہن میں ٹھسائیں تو آج جو حالت ہے مسجدوں میں بچوں کی سیکھنے سکھانے اعتکاف کے، اللہ کی قسم باقی 11 دن میں بھی رہے گی، ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ آگے چوتھی نصیحت کرتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان نے کہا، اے میرے لاڈلے، اے میرے معصوم بچے، اے میرے پیارے بچے، اے میرے لخت جگر، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے آنکھوں کا نور، اے میرے دل کا سرور، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے رہنا، شرک سے روکا، آخرت کا عقیدہ دیا، اب اس کے بعد نماز کا، کیونکہ جب نماز نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں رہا۔ جس دین کے اندر اللہ کی قسم نماز نہیں، اللہ کے ہاں وہ دین قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ دین اللہ کے ہاں قبول، وہ اسلام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جس دین کے اندر نماز نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی بات بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، ایسا عمل بتائیں اگر عمل کروں، یعنی عمل نہ کروں تو جنت میں داخل نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 3 نصیحتیں کی ہیں، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہے، اطیع والدیک فإن خراج، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا، حسن سلوک کرتے رہنا، بھلائی کرتے رہنا، اچھائی کرتے رہنا، خدمت کرتے رہنا، گرچہ تمہارے ماں باپ تمہارے مال کو لے لیں اور تمہارے پاس جو چیزیں وہ بھی چھین لیں۔ آج ہم ناراض ہو کے گھر سے نکل جاتے ہیں بیوی جورو کو لے کر، ایک بچے کو لے کر، کیا ہوا؟ فلاں کو دیا میرے باپ نے، مجھ کو نہیں دیا۔ یہ ہے نبی کیا کریں، اطیع والدیک، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، خدمت کرتے رہنا، گرچہ تمہارے ماں باپ تمہارے مال کو، تمہارے گھر کو، جتنی چیزیں سب لے لیں، تم کو بے دخل کر دیں، لیکن تمہارے اوپر ایسے وقت میں بھی فرض ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہنا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، اور سن لو، جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنا، اگر جان بوجھ کر تم نے
نماز کو چھوڑ دیا، ذمت اللہ، اللہ نے جو ذمہ لیا ہے تمہارے جان کی حفاظت کا، تمہارے مال کی حفاظت کا، تمہارے دشمنوں پر تم کو غالب کرنے کا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کا، تمہیں مصیبتوں اور پریشانی بیماریوں سے بچانے کا، اب اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کو ہٹا لے رہا ہے۔ اگر تم نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیے تو اللہ کے تمہارے حفاظت، نگرانی، نصرت، مدد، دعاؤں کے قبولیت کا کوئی ذمہ نہیں۔ جاؤ، چاہے کوئی تمہیں مارے، کاٹے، تمہیں ذلیل و رسوا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں۔ نبی نے فرمایا، معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو جنت میں داخلہ، یہ 3 باتوں پر عمل کر لو، اللہ تم کو جنت عطا کرے گا۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ اپنے معصوم لاڈلے پیارے بچے کو کہتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے لاڈلے نماز قائم کرو۔ یہی وہ عبادت ہے کہ بچہ بالغ نہیں ہے، ماں باپ پر لازم ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو اب نماز پڑھنے کے لیے 3 سال تک۔ یہاں اماں ابا مرے ہوئے گدھے کی طرح خود ہی سوئے رہتے ہیں تو کیا وہ نماز پڑھائیں گے؟ اللہ ماشاء اللہ، رب کے ہاں کیا منہ دکھاؤ گے دوستو جب اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا تو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں، پلٹ کر دیکھتے ہیں میرا بچہ صف میں نظر نہیں آیا۔ خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، سلام پھیرا، صفوں میں نگاہیں ڈالی، بچہ نہیں۔ معلوم کیا آنے کے بعد کہاں تھا؟ نہیں، حجام کے پاس کٹنگ کرانے لگا، دیر ہو گئی جس کی وجہ سے اثر۔ معصوم بچہ، ہاں بند کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔